سب سے پہلے تو یہ کہ جب کہ 13 ججوں کی طرف سے کم 4 مختلف فیصلے آئے ہیں، لیکن زیادہ تر ججز کے درمیان اختلاف اتنا نہیں ہے جتنا لوگ شاید سمجھ رہے ہوں۔ 2 ججوں کے علاوہ تمام 11 دیگر ججوں نے کہا ہے کہ مخصوص نشستیں دوسری پارلیمانی جماعتوں میں تقسیم نہیں کی جا سکتی، اور تمام 11 کے 11 ججز اس بات پر بھی متفق ہیں کہ پی ٹی آئی ان نشستوں کے کسی نہ کسی حصے کی براہ راست حقدار ہے۔ فرق صرف اس لحاظ سے ہے کہ وہ کتنی نشستوں کی حقدار ہے۔ ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ ذرا سی زیادہ غور سے پڑھنے پر اکثریت کے شارٹ آرڈر میں اب بھی شاید کچھ ابہام موجود ہیں جن کا فائدہ اٹھا کر اس فیصلے کی روح کو شکست دی جا سکتی ہے یا کوشش کی جا سکتی ہے، مگر یہ بھی نوٹ کرنا ضروری ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ ہولڈ کیا گیا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی ابہام ہو یا اس کی امپلیمنٹیشن میں کوئی مشکلات پیش آئیں تو کوئی بھی فریق جو ہیں وہ کورٹ کو اپروچ کر سکتے ہیں۔ آج فیصلہ کئی وجوہات کی بنا پر اہم ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ عام انتخابات میں پی ٹی آئی واضح طور پر ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی اور ہے۔ آج کا فیصلہ کافی حد تک پی ٹی آئی کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کرنے سے ہونے والے نقصان کا بھی ازالہ کرتا ہے، اور ایسا ہی یہ عوام کے مینڈیٹ کو بھی تسلیم کرتا ہے اور پاکستانی ووٹر کی آواز کا احترام کرتا ہے۔ فیصلے سے پی ٹی آئی سے چوری کیے گئے نشستوں کی بنیاد پر آئین میں ترامیم کے لیے حکومت کی 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے امکانات بھی ختم ہو چکے ہیں، اور جس طرح کی ہماری تاریخ رہ چکی ہے، عدالتوں کی ایک تاریخ، تو یہ فیصلہ جو ہے یہ شاید اس بات کی بھی علامت ہے کہ اب بھی امید کی کرن جو ہے وہ زندہ ہے۔ کوئی بھی فریق اس فیصلے کے خلاف ریویو پٹیشن دائر کر سکتا ہے، تاہم یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ جو ریویو کا سکوپ ہے وہ بنسبت ایک اپیل کے کافی حد تک محدود ہے، اور ساتھ ہی عدالت بھی پھر اپنے دائرہ اختیار میں محدود ہے۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔